کہ کوئی بندہ روڈ کراس کر رہے ہیں، کوئی معذور ہو جا رہا ہے، اب اس کو اتنی تنگی ہے کہ وہ چل نہیں سکتا. بس یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کرے یہ ہو جائے تو بڑی اچھی ہے کہ ہر بندے کو تھوڑی سی ایک انسان کو ہو جاتا ہے، جانے آنے میں تنگی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی. چلو اسپیڈ بریکر یوں ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جمپ ہوتا ہے، وہ سلو میں ہوتی ہے. جب گاڑی سلو میں ہوگی خود آٹومیٹک آدمی کراس کر جائے گا، یہ ہوتا ہے. اصل میں ہم نے خود آبزرو کیا شہر میں کہ بے شمار جگہ پہ ان نیسیسری کیٹ آئیز لگی ہوئی ہے. پھر جب ہم نے اس کا کلوزلی واچ کیا تو یہ دیکھا کہ اس کیٹ آئی سے، یہ اسٹیل کی بنی ہوئی کیٹ آئی ہے، یہ ٹائر کے ساتھ ہٹ ہوتی ہے تو ٹائر کو ڈیمیج کر دیتی ہے اور اس ٹائپ کی لائف 50% رہ جاتی ہے. اور پھر کسی بھی جگہ سیکنڈ ٹائم پہ اگر انکاؤنٹر ہوگا تو وہ ٹائر ایکسپلوڈ ہو جائے گا اور بندے کی ڈیتھ واقع ہو جائے گی. اس پہ جب ہم نے فردر اسٹڈی کی تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ چند فارن کمپنیز ہیں جو فری آف کاسٹ یہ کیٹ آئی پاکستان میں پرووائڈ کرتی مختلف اداروں کو، اور پھر ان کے ذریعے سے یہ یہاں لگائی جاتی ہیں. وہ باقاعدہ شو یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی ہائی قیمت پہ پرچیز کی، اور اس کے اندر بھی ہماری جو انٹرنیشنل طور پہ ٹائر انڈسٹریز ہے وہ انوالو ہے اس کے اندر، کہ انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے ٹائر ڈیمیج ہوں گے، ہمارے ٹائر زیادہ سے زیادہ بکیں گے. اور اٹ از سو ڈینجرس کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ایک 4 اسٹار جنرل تھے، جنرل وائیں، جو سابقہ چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف تھے، ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا اور اس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی. کتنا بڑا نقصان ہوا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اگر آپ موٹر وے اور دائیں بائیں بے شمار گاڑیوں کو اور سروے اگر کریں گراؤنڈ پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے گاڑیوں کے ٹائر اس طریقے سے بسٹ ہوئے اور کتنے لوگ جان سے گئے. یہ پورا سٹڈی کرنے کے بعد، اور اس کیٹ آئی لگانے کا ایک قانون بھی ہے کہ کیٹ آئی جب آپ لگائیں گے یا اسپیڈ بریکر جب آپ بنائیں گے تو ایٹ لیسٹ 100 to 200 یارڈ کے اوپر آپ ایک وارننگ لگائیں گے. وارننگ بورڈ لگا ہوگا، سائن پوسٹ وہاں لکھا ہوگا کہ اسپیڈ بریکر 100 یارڈ ہیڈ، تاکہ جو ڈرائیور آ رہا ہے وہ ہی شوڈ بی الارم، ہی شوڈ نو اٹ کہ میں نے ابھی گاڑی کم کرنی ہے، اسپیڈ اس کی کم کرنی ہے، یا آگے لگی ہوئی. تو لیکن یہاں کسی بھی جگہ یہ یونیورسل ریکوائرمنٹ ہے، کسی بھی جگہ اسپیڈ بریکر کے اوپر یا آئی کیٹ کے اوپر کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا، کوئی انڈیکیشن ہی نہیں. اس طرح کہ اب 2015 میں نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی کہ راولپنڈی شہر چکلالہ دونوں کنٹونمنٹس میں کہ ہر وقت ٹریفک جام رہتی ہے، ایمبولینس پھنسی ہوئی ہیں، بچے اسکول نہیں پہنچ سکتے، اور سپیڈ بریکر اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ وہ گاڑیاں نیچے سے لگتی ہیں. اسی طرح کیٹ آئیز ہیں جو کہ گاڑیوں کے جن کے سے ٹائر برسٹ ہو رہے ہیں. تو میں نے 2015 میں ریٹ پٹیشن فائل کی تھی جو کہ تقریباً 2017 تک ہم نے چلائی. اس میں کورٹ نے سب اداروں کو بھی طلب کیا، مختلف اوقات میں ڈائریکشن بھی جاری کی، لیکن خاطر خواہ اس کو کوئی اثر نہیں ہوا. الٹیمیٹ وہ ریٹ پٹیشن ڈائریکشن کے ساتھ ڈسپوز آف ہوگی کہ یہ تمام محکمے جو NHA کا معیار ہے اس کے مطابق سپیڈ بریکر بنائیں. اس کے علاوہ جو آئی کیٹس ہیں جو ان سے نقصان ہو رہا ہے وہ ریموو کریں. اور ڈپٹی کمشنر کو یہ DCO کو اس وقت یہ آرڈر ہوا تھا کہ ہر ہفتے وہ میٹنگ بلائے گا اور یہ چیزیں تجاوزات اور یہ چیزیں ریویو کرے گا اور رپورٹ ہائی کورٹ میں فائل کرے گا. لیکن اس کے بعد وہ انہوں نے کیئر نہیں کی، اور وہ نہ تو انہوں نے رپورٹ سبمٹ کی، نہ کورٹ کی ڈائریکشن پہ وہاں عمل درآمد ہوا. اور آج اس سے بہت زیادہ جو اس وقت تھے نئے سپیڈ بریکر جو ہے نا انسٹال کیے گئے ہیں اور اس سے زیادہ خطرناک کیے گئے ہیں.